إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لخمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے سب کے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی یا غوث، نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورا، تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. اور تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. شہنشین تشریف فرما، لائق صد قدر و منزلت، قابل احترام علماء ربانین، افاضل کرام، حضرت مفتی صاحب قبلہ دام اللہ فیوزہ، مدرسہ مدینۃ العلوم نورانی مسجد کے ناظم اعلیٰ حافظ رحیم الدین صاحب، ان کے جمیع رفقاء، اساتذہ، پیارے طلباء، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہلی ملاقات ہے ماشاءاللہ حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب سے، آل مصطفیٰ کی پہلی ملاقات. سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت خوب. اللہ سلامت رکھے اور اس حسین امتزاج کو سلامت. آمین آمین آمین. آل مصطفیٰ اور غلام مصطفیٰ جب تک مل کے رہیں گے تب تک امت کا فائدہ ہوتا رہے گا. اور حضرت کو دیکھا تو ماشاءاللہ اس پیرانہ سالی میں
کون کہتا ہے کہ مرد مجاہد بوڑھا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، بے شک بہت خوب. وہ پرانی روایت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا بوڑھا نہیں ہوتا. ہوتا ہے گھوڑا بوڑھا، لیکن شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اللہ سلامت رکھے. یہ یقیناً شیر بے شہر سنت ہے، اور کئی علماء کی استاد ہیں، استاذ العلماء ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کے سائے عاطفت کو تعدیر صحت عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، اور علماء کرام یوں ہی ان سے علم استفادہ کرتے رہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ مراٹھواڑہ کے دلوں کی دھڑکن صوفی باصفا حضرت سید اختر علی شاہ صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ کو اللہ سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور تعدیر ان کا فیض روحانی ظاہری جاری اور ساری رہے. بہت متبرک بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہی کے شہر کے اس گاؤں کے رہنے والے طلباء نے تحفیظ قرآن پاک کیا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو جید حافظ قرآن بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مدرسے کا نام بھی اتنا خوبصورت ہے، مدینۃ العلوم. میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جسے علم چاہے فلیات الباب، وہ دروازے تک آئے. یہ حضور کا حکم ہے، یہ فضیلت ایک طرف ہے. دیکھیے علماء کی محفل ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور مفتی صاحب تشریف فرما ہیں. حضور نے کبھی کبھی اصحاب کو مشورہ دیا، جیسے ایک صحابی رسول تھے، مشہور حدیث ہے، ان کی والدہ ناراض ہو گئی اور نزا کی کیفیت میں موت واقع نہیں ہوتی. حضور نے کہا میرا صحابی گرچہ کہ ضعیف ہے، حدیث علماء جانتی ہے اس کی صحت کے اعتبار سے، مگر حدیث ہے، موضوع نہیں ہے، گڑی ہوئی نہیں ہے، ضعیف ہے، اور علماء کو اس کے بارے میں پتہ ہے ضعیف بھی ہو تو حدیث ہوتی ہے. حضور نے کہا کہ اس سے کہو کہ اس کو معاف کر دیں. تو وہ بھی صحابیہ تھی. کیا جواب آیا علماء جانتے ہیں؟ نہیں کروں گی. کس کی نافرمانی؟ رسول اللہ کی تھوڑی کریں گے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو حضور کہیں وہ ماننا ہے کہ نہیں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن کا حکم ہے، کافر ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو معاف کرتی ہوں، نہیں تو مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ میں آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اب یہاں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم. حضور اپنی نام بیان کر رہے ہیں، اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں میرے نبی. اللہ نے حکم فرمایا، اور مدینۃ العلم میرے نبی ہیں. نوح کو علم میرے نبی سے ملا، آدم صفی اللہ ہیں، اور اللہ نے تمام کلمات ان کو سکھائے. اس کے باوجود بھی علماء جانتے ہیں کہ ان کو جو علم ملا وہ بھی میرے نبی کے نور کے صدقے ملا. ہے کہ نہیں بتائیے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ کلیہ ہے، اس پر کوئی ہمارا اختلاف نہیں. ہم وہ بڑی داڑھی اونچے پہلاوے والے نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو چلوں پہ جاتے ہیں. ہم وہ ہیں جو جہاں جاتے ہیں وہاں چلے ہو جاتے ہیں، جلوے ہوتے ہیں. مردان مجاہد کی باتیں ہیں. اب توجہ طلب بات ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. تو یہ ہوئی بات فضیلت. اس کے بعد فرمایا اب جس کو علم چاہیے علی سے ہو کر آئے. اب یہ ہو گئے احکام، جو نبی کہے وہ خدا کا ارشاد، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یاد رکھو. اب جہاں تک علم کا تعلق ہے، توجہ ہے آپ، لوگ یہ کہتے ہیں آج کل تانا دے کر مسلمان جاہل ہے. مدرسے کو اگر نہ آئے تو کہتے ہیں جاہل ہے. بولیے اسکول کو نہ جائے تو کہتے ہیں جاہل ہے. میں نے کہا کہ مسلمان سے زیادہ پڑھا لکھا تو روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں.
اب آپ بولیں گے حضرت آپ ڈیفینڈ کرنے آگے بچے اسکول کو نہیں جائیں گے. دیکھو علم کا ایک مسلمان سے کتنا بڑا تعلق ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, توجہ سے سنیں. ہم ہر دھرم کا آدر کرتے ہیں اسی لیے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ریسپیکٹ ہر ریلیجن کی کرتے ہیں. حضور نے ہم کو منع کیا ہے, کسی کے مذہبی جذبات کو مشروع کرنے سے روکا ہے. یہ قرآن کا بھی لکم دینکم ولی دین کی جب بات آ گئی, تمہارا دین تم کو, ہمارا دین ہم کو. دین باطل ہو کہ دین حق ہو, لیکن مانا تو گیا ہے, علماء جانتے ہیں. اب بات جہاں تک علم کی ہے تو پیارو میرے نبی کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور مدینۃ العلم ہے اور علی باب العلم ہے, تو مصطفیٰ نے اپنی امت کو جاہل نہیں رکھا. اب آپ سوچیں کہ کیسے کسی بھی مذہب, کوئی بھی دھرم, کوئی بھی ریلیجن کو فالو کرنے کے لیے, پوجا پاٹ کرنے کے لیے, یا چرچ کو جانے کے لیے, یا بیپٹزم کرنے کے لیے, یا گرودوارے میں جا کے کرنے کے لیے. اب آپ سوچتے چلے جائیے, آگ پرست ہیں تو آگ کو جلانے کے لیے, اس کو اپنے دھرم کا پالن کرنے, اپنے ریلیجن کو فالو اور ایڈہیر کرنے کے علم کی ضرورت ہے نہیں ہے. لیکن آؤ پیارے اسلام کے دامن کی طرف پلٹ کر آؤ. بچہ پیدا ہو گیا, 2-4 سال کا ہو گیا, تھوڑی عقل آ گئی, بولنے لگا. کون کہتا ہے کہ مسلمان عورتیں جاہل ہیں؟ 5 سال کا ہو گیا, بچہ ٹوائلٹ کو جا کر آیا, ٹھہر کے پیشاب کرنے لگا. ماں نے کہا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کہا ممی وہ کچھ نہیں ممی, I'm just doing سوسو. تو ممی بولیں گے بیٹا ایسے نہیں. تو بچہ چھوٹا پوچھے گا ممی پھر کیسے؟ اب تک تو ایسے تھا بیٹا, اب تو بولنے لگا ہے, اب تو سمجھنے لگا ہے, اب تو ایسے نہیں کرے گا پیشاب, اب کرے گا تو بیٹھ کر کرے گا. علم آ گیا. اب تک علم نہیں تھا. 4 سال میں بسم اللہ ہوئی پڑھانا شروع کیا, 4 سال 4 مہینے. اس کے بعد علم ملنا بچے کو شروع ہو گیا. اب وہ جب نیکسٹ ٹائم ٹوائلٹ کو گیا تو بیٹھ گیا, اور بیٹھ کے اٹھنے لگا تو ماں نے پکار کر کہا جسے تم جاہل کہتے ہو. اس ماں نے کہا ابھی مولوی صاحب کا انٹرنس گھر میں نہیں ہوا, ابھی حافظ صاحب گھر پر نہیں گئے, ابھی مولانا مفتی صاحب یا پیر صاحب بھی گھر پر نہیں آئے. وہ عورت جو زندگی میں کبھی مدرسے کو گئی نہیں, یہ میرے نبی کے دین کی حقانیت ہے کہ 4 سال کے بچے کو طہارت کے مسئلے سکھا رہی ہے. کیوں پاک کر رہی ہے. کہا بیٹا ایسے نہیں, پانی ڈالو, پانی ڈالو, گندگی اچھے سے صاف کرو. آ گیا, تھوڑا بڑا ہو گیا, نماز دیکھا امی کو پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے لگا. تو ممی نے کہا بیٹے ایسے نہیں, جا پہلے وضو کر آ جا. وضو کے فرائض بھی بتا دیے. تھوڑا جوان ہو گیا, غسل کے فرائض بھی بتا دیے, پھر مدرسے کی سیڑھی پر آیا. لیکن ماں کا جو مقام اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا اور بلند رکھا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ صرف اس نے 9 مہینے تم کو کوکھ میں پالا ہے. بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ ماں کی گود ہوتی ہے. تو 2 رکعت نماز قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ, ابھی ان کے در اقدس سے لوٹ کر آیا. 2 دن ہوئے عراق شریف کے دورے پر گیا تھا. علماء اور مشائخ کا ایک وقت میرے ساتھ تھا. میں جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر ٹھہر کے بہت دیر تک ان سے استغاثہ کرتا رہا اور ان کے در اقدس پر لو لگائے ان کی مزار شریف کو تکتا رہا, تو خدا کی عزت کی قسم مجھ پر ایک راز کھلا. میں نے کہا امام اعظم آپ کو اتنا علم کہاں سے؟ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہے؟ بولو یارو, ہے نہیں ہے. امام شافعی امام مالک کیا فرمائے؟ نحنو عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, ہم بچے ہیں ابو حنیفہ کے. ہاں وہ امام اعظم ابو حنیفہ, حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اگر سریا پر بھی علم ہوگا تو وہاں پر بھی جا کے حاصل کرے گا. وہ حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ,
ہے کہ ہم حنفی مسلمان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو یارو، یہ چندہ تو نہیں بولو نا تمہوں سے، بعد میں پوچھیں گے انشاءاللہ جانے سے پہلے. بولیے ہم حنفی ہیں، کیا ہے؟ فخر سے کہو ہم حنفی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، سہروردی، رفاعی. دنیا کی 70 سے 80% مسلمانوں کی آبادی حنفی المسلک ہے. مسلک کیا ہے؟ حنفی المسلک. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 مسلک ہیں، اس کی ایک الگ بحث ہے. 4 ہے، 4 کے علاوہ نہیں. فتاوی رضویہ میں مولانا جانتے ہیں، مفتی صاحب سے آپ بعد میں جا کے فتویٰ لے لینا اس کے حوالے سے. اب امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم بنے، ان سے بڑا کوئی عالم ہے؟ مفتی صاحب قبلہ سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، نہیں ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم ہیں معلوم؟ دنیا کا ہر علم ان کو آتا تھا اور وہ جانتے تھے. لیکن میں جب ان کی قبر مبارکہ پر ٹھہرا رہا اعظمیہ میں، اللہ آپ کو بھی زیارت عطا فرمائے، تو میں نے کہا اے امام یہ سب کچھ کہاں سے ملا آپ کو؟ اس زمانے میں تو اتنی یونیورسٹیز بھی نہیں تھی نا، وہ پہلے تابعی ہیں، پہلے تابعی امام ہیں، فقہ کے پہلے امام ہیں جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. میں نے کہا امام یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ تو امام نے عالم خیال میں میرے جواب دیا، میرا ارشاد سنا نہیں پیارے؟ میں نے کہا سرکار امام اعظم کیا ارشاد ہے؟ تو کیا فرمایا؟ لولا السنتان لحلق النعمان، اگر تمہارے دادا امام جعفر صادق کے قدموں میں 2 سال نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. سارا اللہ اکبر یا رسول اللہ، ایک ہے علم اور ایک ہے علم کو بچانا، سبحان اللہ. بے شک. ایک ہے علم پر غرانا، علم کا زام کرنا. اور سب سے پہلے علم پر تکبر کس نے کیا؟ نہیں سنیا، ڈر رہی. ہاں، کون؟ ابلیس. اور کیا تھا انہیں؟ گڑمبا باز تھا، سٹا کھیلتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ڈسکو کلما چلاتا تھا. بولو بھائی، خوش بھی نہیں. الگ الگ آسمانوں پہ الگ الگ نیمز تھے ان کے، کہیں عابد تھے، کہیں زاہد تھے، کہیں کچھ تھے، کہیں کچھ تھے. اور چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے انہوں، بہت بڑے عالم تھے. علم لے کے ڈوبا. علم ایجاب اکبر ہے. اگر ادب نہ ہو تو علم ساتھ نہیں دیتا. چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، علماء جانتے ہیں معلم الملائکہ تھے. اور ان کو اللہ نے ایک جھولا دیا تھا، حدیث شریف میں ہے، وہ جھولے پہ بیٹھتا تھا. جھولا تھا معلوم نا، ایسا وہ لمبا جھولا ہوتا تھا. وہ ایسا گیا تو 70,000 فرشتوں کو توحید کا درس دیتا تھا. کتنے؟ 70,000. ہاں، ایسا گیا تو 70,000 کو پڑھاتا تھا. کتنے؟ 1,40,000 کو جھولے کے ایک چکر میں توحید کا درس دیتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا. عالم تھا، ادب نہیں تھا. آدم کا ادب کیوں نہیں کیا؟ علم پر اکڑ گیا. کیا بولا؟ ہاں میں اور آدم کو سجدہ، I am better than him. کیوں؟ وہ مٹی کا بنا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اور آگ جلا کے سب کو بھسم کر دیتی. علم بتایا اپنا. کس کے سامنے بتایا؟ مولانا صاحب کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ، حافظ صاحب کے سامنے، مرشد صاحب کے سامنے، پیر صاحب کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے. دیکھو کس کے سامنے؟ ابھی تو کوئی ہوئے بھی نہیں تھا نا، ابھی آدم ہی بن رہی تھا نا. ابھی مٹی اور پانی کے درمیان سے پتلا بنا، سجدہ کرو. کچھ بھی نہیں تھا، آدم بولے بھی نہیں تھے. ابھی سجدہ کرو، فاسجدوا لآدم. نہیں کرتا ہوں. بولا ہاں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، جلا کے رکھ دوں گا. اللہ نے کیا کیا؟ اس کو قیامت تک کے لیے رجیم کر دیا. فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ. اس کے بعد لعنتی الی یوم الدین، یوم الدین تک، قیامت تک تجھ پر کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ لعنت ہے. تو اب بتاؤ، آج بھی وہ توحید کا منکر ہے کیا؟ سب کو ادھر ادھر بھی جاتا لیکن خود چھپ چھپ کے سجدے کرتا. آج بھی اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑا، لیکن اللہ نے کہا میرا سجدہ قبول نہیں، منہ پہ مار دوں گا اگر میرے محبوب کا ادب نہیں کرے. میرے صفی کا، میرے دوست کا آدم کا ادب نہ کرے تو معلم الملائکہ ہو کر تم کو جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہو. جنت میں رہنے والا پھینک دیا گیا
تو نبی کی گستاخی کر کر دنیا میں رہنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سب کو سنت. زندہ باد. ادب ہے, ادب ہے, ادب ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یہ دنیا کے بننے سے پہلے, آدم کے زمین پر روانہ کیے جانے سے پہلے اللہ نے صبح قیامت ایک درس دے دیا, علم اپنی جگہ, ادب اپنی جگہ. اور میرے سجدے, اللہ نے یہ نہیں کہا اٹس اوکے تو میرے کو تو مان رہا نا, آدم کو نہیں مانا, اٹس اوکے میرے کو تو سجدہ کر رہا نا. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا میں تو ہوں ہی پرستش کے لائق, عبادت کے لائق, میرے سوا کوئی نہیں ہے, اور تو میرے خروج میں رہ کر میرے جلوے دیکھ چکا ہے. اب تک تو کوئی چیلنج بھی نہیں کرے تھے نا اس کی قدرت کو, توحید میں کوئی شریک بھی نہیں ہوئے تھے نا. یہ سب بعد میں ہوئے نا, حضرت سے پوچھئے, سب بعد میں ہوئے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو میری عبادت کر رہا ہے, ٹھیک ہے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, تو میرے نبی کی توہین کر رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے, اسی لیے میں نے تجھ کو رجیم بنایا. تو یاد رکھو ادب پہلا قرینہ کیا ہے؟ ادب ہے. طلباء سے میں کہوں گا ادب. دیکھو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں علماء میں, مشائخ میں, پیران کرام میں, جو علمی اختلاف ہوتا ہے. علمی اختلاف روا ہے, علماء سے پوچھو. امام اعظم ابو حنیفہ کے دونوں شاگردان امام اعظم سے علمی اختلاف کرے. ابھی حضرت شیخ ابو یوسف کے آستانے پہ آیا, امام موسیٰ کاظم رضا کے آستانے میں آرام فرمائے, اہل تشیع ہے. میں نے کہا مجھے جانا امام اعظم کے شاگرد کے پاس, چھپا کے رکھے ہے روزہ برابر, چھپا کے رکھے. میں بولا کیوں چھپا کے رکھے؟ نہیں چھپا کے رکھتے, پرمیشن نہیں. میں بولا ہونا, یہ ہماری سنیت ہے. امام اعظم تو امام اعظم کے شاگرد کو بھی نہیں چھوڑے. ہم اندر گئے, جا کے آئے, حاضری دے کر آئے. تو سب سے بڑے عالم امت مصطفی کے جو ہوئے ہیں صحابہ اور اہل بیت کو ہٹا کے, کون ہوئے بولو؟ کہا بھائی میں امام اعظم ابو حنیفہ. اور انہوں نے کیا درس دیا؟ انہوں نے درس دیا کہ سارا علم ایک طرف, اہل بیت کی غلامی ایک طرف. حضرت ابو ہریرہ کی روایت پڑھی حدیث شریف, 3 چیزیں سکھاؤ رسول اللہ نے فرمایا. کیا سکھاؤ؟ اولاد کس کو سکھاؤ؟ اولاد کو سکھاؤ. اولاد کو بڑے ہوئے بات نہیں, بچے رہے ہوگا سکھا دو, گٹی میں ڈال دو. کیا ہے؟ حب نبیکم, تمہارے نبی کی محبت. محبت سکھاؤ. بولے تو کیسا سکھاتے محبت؟ کتاب پڑھے تو ہوتی محبت نہیں ہوتی, پریکٹیکل سامنے ہونا. کوئی بہت خوبصورت ہے, بیوٹیفل لیڈی ہے, اتنی بیوٹیفل ہے, اس کی آئیز ایسے ہے, اس کے ہیئر ایسے ہیں, اس کا لباس ایسا ہے, اس کی ایجوکیشن ایسا ہے, اس کا فلاں ایسا ہے, تمہارا لو ہو جاتا اس سے؟ نہیں ہوتا. جب جلوہ سامنے آتا تب محبت ہوتی. استاد بہت بڑے عالم مدینہ, بھوکے بڑے بات ہی نہیں کر رہے, لو ہوتا ان سے. ارے کہے کہ حضرت بوجھ نہیں بولتے. جب انہوں اپنے علم کا حسن بکھیرتے تو تم کو ان سے محبت ہو جاتی نہیں ہوتی. بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہے, کیا ہے, کیا بڑے ڈاکٹر ہے, کیا؟ ارے کہے کہ ڈاکٹر ہے رے, دوا دیا تو ڈاکٹر ہے, فائدہ ہوا تو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ہے. میں کیا کروں لے کے, کیا کروں لے کے؟ نہیں, بہت بڑے ڈاکٹر, چل بتا طبیعت خراب ہے, ایک دوا لکھ کے دیتے, طبیعت رائٹ ہو گئی اپنی ایک دم, آل رائٹ, فریش ہو گئے ایک دم. فریش ہوتے بولتے یس ڈاکٹر آئی لو یو. ڈاکٹر کارنامہ دکھا دیے تم, توجہ ہے میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں. بہت بڑے انجینئر ہے, کہیں کے انجینئر ہے, روڈ بنا کے بتاؤ, گھر بنا کے بتاؤ. گھر زبردست بنا دیے, 3 پشتوں تک چل گیا, 100 سال پرانے بھی انجینئر تو بولتے واہ کیا انجینئر تھے صاحب, اگر رہتے ہمارے زمانے میں تو واہ 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 کیا انجینئر صاحب نے, کتنا اچھا گھر بنایا ہو رہا, کتنے اسپیشیس کمرے بنا کے دیے, ہوادار بنا کے دے. بھی جا کے میرے پولیس کے گھر میں عامر خان دے گے, زبردست بنگلہ بنائے ماشاءاللہ, ٹیک کے اوپر خوشی ہوئی, وینٹیلیشن ہے, خوب ہوا ہے, تو محبت ہو جاتی. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. ایسا سکھاتے, بولو بولو. ان کے پاس اگر لے کے گئے, پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے ان کو, نعوذ باللہ من ذالک, ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم, نعوذ باللہ من ذالک, نہیں بچا سکتے, نعوذ باللہ من ذالک, آفشر میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور کوئی کام آنے والے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ. ہمارے جیسے بشر, چھوٹا بچہ اگر ان کو سنا, جماعت والوں کو آج کل بہت آ رہی بابا بول کیا تھے,
کووڈ کے ویسا آتے ہیں تو وائرس کے ویسا آتے چلے جاتے ہیں. جماعت پاک گشت کر رہی وقت بچوں کو چھپا لینا. حیدرآباد میں بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ, بہت بڑا مدرسہ ہے. علماء کی توجہ چاہوں گا, بہت بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ. امام انوار اللہ فاقری رحمہ اللہ, تو لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہوں. حضرت بھی وہیں سے پڑھ کے آئے, میری دادا بھی وہیں سے پڑھے, میں بھی پڑھا تھوڑا بہت وہاں پہ, امتحان بھی دیے. اب توجہ سے سنیے, وہاں پہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, کیا کرے معلوم, پڑوسی ملک کو چلے گئے. باقی بولے پوری دنیا کو, امریکہ گیا, یہاں گیا, وہاں گیا, کوئی سمجھ میں نہیں آئے. آخر کار تبلیغی جماعت میں پیر ذوالفقار صاحب سمجھ میں آئے, ختموں میں بیٹھ گئے. مطلب آپ کو پتا ہے نا کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہی ان کا مسئلہ ہے, کہیں بھی جاؤ. اب یہ گشت کرنے والی جماعت جب آتی نا تو بچوں کو چھپا لینا. کیوں؟ بزرگاں بولتے دیکھو شام کے وقت حدیث پاک ہے اپنے بچوں کو گھر میں چھپا لو. کیا ہو رہا, what is going on? We cannot see anything, کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. تو حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں شام کے وقت آسمان سے بلائیں اترتی. عصر اور مغرب کے درمیان چھوٹے چھوٹے بچوں کو, پورے اندر آ جائیں گے, کہیں کام چوپٹ ہو جائے گا تم لوگوں کا. چھوٹے بچوں کو اندر دبوچ لو. کیوں؟ حضور نے فرمایا بلائیں اتر دیتی. کسی طرح جماعت والے گشت کرے تو پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اندر ڈال لینا. چھوٹے بچے کون؟ جس کو علم نہیں ہے. اسی لیے حضور نے کیا فرمایا ابو ہریرہ سے, اے ابو ہریرہ 3 چیزیں سکھا اولاد کو, میری امت کو پیغام دے. کیا یا رسول اللہ؟ میری محبت سکھا. سبحان اللہ. اب اگر تعارف ایسا کیے جماعت والوں کے ویسا, حضور نہیں بچا سکتے, نعوذ باللہ, نہیں سن سکتے, نہیں آ سکتے, نہیں دیکھ سکتے, نہیں بچا سکتے, علم نہیں ہے, پیچھے کا نہیں ہے, تھوڑے بتا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر محبت کہیں کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری طرح ہے تو پھر محبت کہیں کو. وی آر ایکول, نعوذ باللہ. لیکن قربان جاؤ اہل بیت کے, صحابہ کے, علماء اہل سنت کے, معین الدین چشتی کے, غوث اعظم دستگیر کے, نظام الدین محبوب الہی کے, حضرت بندہ نواز کے, حضرت صادق علی شاہ کے, انہوں نے بتایا, بچپن میں بتایا میرا نبی وہ جو زمین پر بیٹھے آسمانوں پر حکومت کرے, اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, سورج پلٹ کر آ جائے, شہر دردے کر دے. میرا نبی وہ جو زمین پر بیٹھے جنتوں کی باتیں سنے. میرا نبی وہ جو زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جامعہ مدینۃ العلوم. اگر ایسا تعارف اپنے بچوں کو دو گے تو نبی سے محبت ہوگی, کیا بات ہے, نبی سے پیار ہوگا. اور جس کا پیار ہوتا ہے اس کا دھیان رہتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تصور رہتا ہے. رہتا ہے کہ نہیں بولو, اس کا تصور جمع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے دھن رہتی ہے. مجنوں کو کس کی دھن ہے؟ لیلا کی. خالی پیری تھی لیلا, کوئی خوبصورت نہیں تھی. she was not beautiful, مگر ایک جلوہ نظر آ گیا اس کو. سب چھوڑ کے بیٹھ گیا قیس, پیچھا ہو گیا, پیچھے پڑ گیا ہوگا. لیلا کے سب کو چوم کر کہتا تھا قیس چوم کر, کوچے یار کی کوئی گندگی نہیں, کتوں کو بھی چوم رہا. ہمیں عشق ہونا پڑتا بھائی, عشق ہوا تو سمجھ میں آتا. اب تم لوگوں کے پاس عشق ہے نہیں, اور عشق کرنا مردوں کا کام ہے. کیا بات, اب جماعت والوں کے پاس عشق ملتا ہی نہیں, یہی ملتا ہے عشق. عشق کرنے کے لیے سینے میں دل ہونا چاہیے, اور وہ دل زندہ ہونا چاہیے. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نبی کی محبت ہم کو ہمارے باپ نے سکھائی, تم کو تمہارے باپ نے سکھائی, ان کو ان کے باپ نے, ان کو ان کے باپ نے. یہ سلسلہ حضرت ابو ہریرہ سے کیا کر رکتا ہے؟ اسی لیے کہ تم نبی سے محبت کرنے والوں. کیا ہو بولو, یہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. کیا ہے, کیا ہے بولو, ڈیفالٹ. فون میں ایک سیٹنگ آتی, سامنے لے کے بیٹھے تھے, بولو پورے سیٹنگاں بدل لو, لیکن ڈیفالٹ سیٹنگ نہیں بدل سکتے. ریسیٹ پیک پہ سیٹنگ کرتے پھر وہ واپس پلٹ کے آ جاتا ہوں. There are certain things, کچھ چیزیں رہتی جو اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ لاکھ کوشش کر لے جماعت والے ہمارے دل سے نبی کی محبت نکالنے کی, نہیں نکال سکتے. ڈیفالٹ سیٹنگ ہے, اہل بیت کی محبت نہیں نکال سکتے. ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہے بولو, ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. اور قربان جاؤ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے, جن پر جب قرآن کی پہلی آیت اتری تو علم کے حوالے سے اتری. اقرأ باسم ربک الذی خلق اتری کے لیے بتاؤں. یہی وہ رمضان کا مہینہ اب آنے والا ہے. آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر
وحی کا نزول ہوا کہ نہیں بتاؤ؟ اور آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں. حافظ قرآن کی کتنی قدر ہے؟ ہونی چاہیے نا. اپنا فائدہ دیکھتے اس میں. اچھا تمہارا بچہ حافظ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا جی. ساتھ کو لے کے جاتا کرتے نا کہاں؟ جنت کو. یہ دیوبندیاں بھی بولتے ہیں ہاں فاتحہ کو آرام بدعت بولتے رہے اللہ ساتھ کو لے کے جاتا. اور بولا واہ واہ قرآن یاد کرا توتے کے ساتھ تو ساتھ کو لے کے جاتا. اور جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہم بولتے پوری امت کو لے کے جاتے. اللہ قرآن میں فرمایا بڑے حافظ قرآن ہے. ذرا میں بولا بھائی تمہارے اندر قرآن ہے اور 6666 آیت آپ پورے حضرت پورے سنا سکتے ہو بغیر لقمہ کھائے کے سنا سکتے. میرا سنا دیجئے. یہ قرآن ڈائریکٹ ملا. ہاں تمہارے باپ لے کے آئے, ان کے باپ لے کے آئے. ہے کسی میں مجال؟ یہ میرے نبی کا صرف ہے, یہ میرے نبی کی طاقت و قوت ہے, یہ میرے نبی کا نور متحمل ہے. اللہ فرماتا قرآن کو تم لوگ ہلکا مت سمجھو. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو مسلمانوں. پڑھنا عمل کرنا الگ چیز ہے, اس کی عظمت کو پہچانو. آئے قرآن کی عظمت اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں کی, یہ تو پہاڑوں کا علاقہ ہے نا. کون بول رہے تھے؟ حافظ صاحب کہاں ہے؟ اسے پڑھا ہے یہاں پہ بالا گھاٹ, اس کے آگے بھی پورے پہاڑوں کا علاقہ ہے نا. کیسے زبردست پڑھا ہے, پڑھنا دیکھیں نا آپ لوگ. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے سینے پر نازل کرتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو ہماری خشیت سے ہمارے قوم سے یہ پہاڑوں کے سینے ریزہ ریزہ ہو جاتے. کس کے قلب پر اترا؟ ارے پہاڑ کو جا کے سجدہ کرنے والوں, میرے نبی کے قلب اقدس پر قرآن پاک پورے کا پورا اترا کے نہیں بولو. یہ ہے نبی کی قوت و طاقت. کیا ہے بولو؟ یہ ہے میرے نبی کا اختیار. اب قرآن جس کو حافظ صاحب ماشاءاللہ, کیا نام ہے حافظ صاحب کا؟ غلام غوث. اللہ ان کو عالم قرآن بھی بنائے. ابھی تو انہوں نے 6666 آیتیں رٹی ہیں اور یاد کی ہیں. اس کے بعد ان کی عظمت کا یہ عالم ہے. اس ساتھ کو تو ایک لیمٹ ہے. اللہ چاہا تو بہت کو لے کے جا سکتے, جنت میں لے کے جا سکتی ہے. حافظ قرآن کی عظمت ہے. ایک ہوتا ہے حافظ قرآن اور ایک ہوتا ہے عالم قرآن. اور میں آج علماء کے اس ذمہ دار اسٹیج پر مفتی صاحب کی موجودگی میں سارے ہندوستان کو, مومن آباد کے مسلمانوں کی طرف سے وساطت سے ایک پیغام دیتا ہوں کہ آؤ, علم اور نور علم چاہیے. جب تک علم جہاں ہو اندھیرا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ جہاں علم ہے وہاں جہالت نہیں, جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں, جہاں ہدایت ہے وہاں گمراہی. یہ دونوں چیزیں ضد ہیں, ایک ساتھ جمع بولیے نہیں ہو سکتی. آج مسلمانوں میں جو انتشار ہے, خانقاہ اور مدرسہ جو متصادم ہے, خانقاہوں میں مدرسوں میں جو اختلاف ہے, اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک طرف علم ہو گیا, ایک طرف نور ہو گیا. میں نے کہا دونوں کو ملا دو پھر نور علی نور بنے گا. کیسے؟ توجہ, قرآن کی میں نے آیت پڑھی سورۃ الزمر کی. علماء تو جانتے ہیں اللہ پوچھتا ہے اپنے محبوب سے کہ محبوب قل, آپ کہیے. قل یعنی آپ کہیے. دیکھو میں تو کہہ رہا ہوں, مصطفیٰ آپ بھی کہہ دیجئے قل هو اللہ احد. محبوب کہو نا اللہ ایک ہے. محبوب کہو اللہ احد بھی ہو سکتا ہے نا, جیسے اللہ نور السماوات کی والارض ہے, ہو سکتا ہے. نہیں, جب اپنی توحید کی بات ہے تو کہا محبوب میں تو بولوں گا, تم بھی بولو نا. یہ کتنا پیار ہے اور کتنی محبت. قل هو اللہ احد قل اللہم مالک الملک. محبوب کہو نا اللہ ملک کا مالک ہے. قل بفضل اللہ. محبوب کہو نا اللہ کا فضل جب ملے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور محبوب قل یا ایھا الکافرون. اے محبوب آپ کہو نا کافروں سے. اب آپ دیکھیے کہ کسی طرح اب اس آیت کریمہ میں
اللہ فرما رہا ہے قل میں وہ کہو نا هل يستوي الذين يعلمون کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ بولو بھائی ہے نہیں ہے؟ تو آؤ نا ہم بھی تو یہی بولتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ آج مدینۃ العلم علوم کا جلسہ ہے اور باب العلم کا فیضان بیان ہے۔ علماء سے میں بڑی درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ مشاجرات کے جھگڑوں میں پڑھ کر علی کا دامن مت چھوڑو۔ حضرت اختر علی شاہ قبلہ کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے آج سب کو ساتھ بٹھایا اور یہ بتایا کہ اگر تم علم سے حاصل کرو گے اور نور علم نہیں رہے گا تو نہ تم کامیاب ہوگے نہ تمہیں فالو کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ اب توجہ طلباء، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے معلوم سید المفسرین ہے، کیا ہے؟ سید المفسرین ہے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ حضور کے چچیرے بھائی ہیں۔ تفقہ فی الدین کے لیے حضور نے ان کو دعا دی، وہ کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ پڑھو پتہ چلے گا کہ اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم ایسے جیسے 7 سمندروں کے سامنے قطرہ پانی۔ اللہ کا علم ہے نا، حضور کا عطائی ہے، وہ وہابی ہے نا، وہ ذاتی ہے، یہ عطائی ہے، عطائی ہے کہ نہیں بولیے؟ اور رسول اللہ کے علم کے سامنے ساری کائنات کا علم ایسے جیسے بولو اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم قطرہ برابر، نبی کے علم کے سامنے علی کا علم 7 سمندروں کے سامنے قطرہ برابر، اور علی کے علم کے سامنے ساری کائنات کا علم 7 سمندروں کے سامنے قطرہ برابر پانی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے، تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ علم اور نور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ اسی لیے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی عظمت کا جلسہ ہے۔ اب رمضان مبارک آئے گا، تراویح ہوں گی اس مسجد میں، ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، سنو میرے آقا قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھو یار، پڑھو، نہیں پڑھتے نا، اگر پڑھنا نہیں آتا شرماؤ رکھو۔ اب رمضان آ رہا، فجر کی نماز ہوتے ہی کیا ہوتا، مسجد میں حافظ صاحب بھی رات تمام کے جگہ رہتے، تراویح رہے پڑھا کے، ارے کیا تو بھی ہمیں بیٹھ گیا ہے نہیں، 10 منٹ ہو جاتے 20 منٹ جاتا ہی نہیں۔ ارے بھائی نے کیا تو مسجد بند کر کے جا کے سو جاؤں گا نا، میں بھی رات تمام کا جگہ ہوں، سہری سے اٹھاؤں، تہجد ہو گئی، فجر ہو گئی، 10 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ارے بھائی جاتا نہیں جاتا تو؟ نہیں صاحب قرآن شریف پڑھ لو۔ ارے سال بھر نہیں پڑھتا، آپ پہ کیوں پڑھ رہا؟ ہوتا نہیں ہوتا بولو؟ رمضان میں قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے، سال بھر نہیں پڑھتا، اللہ توفیق دے پڑھنے کی، لیکن جب رمضان آتا قرآن لے کے بیٹھ جاتا، پڑھتا سو پڑھتا، پڑھتا سو پڑھتا، پڑھتا سو پڑھتا، پڑھتا کیوں پڑھ رہا؟ اسی لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ کیوں پڑھتے ہیں قرآن؟ اس لیے کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور رمضان میں ایک دور جبرائیل امین کے ساتھ کرتے تھے قرآن شریف کا پورا، تو یہ حضور کی سنت ہے، کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی لیے مسلمان کوشش کرتا ہے کہ قرآن پڑھے۔ اب جس کو پڑھنا نہیں آتا کیا کرنا؟ ڈر گئے ہوں گے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ڈرو مت پیارے، کوشش کرو، علماء سے رجوع ہو جاؤ۔ علم کب تک حاصل کرنا ہے معلوم؟ ماں کی گود سے خبر تک حاصل کرو، فرمائے حضور، من المہد الی اللحد، خبر تک، اپنا ڈر کے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات سن لو، حدیث شریف بڑی مشہور ہے، حضرت کو معلوم نہیں جو گی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک گاؤں کے دیہات کے صحابی ہیں، اور لوگوں کا تلفظ ذرا الگ ہوتا، عربی بولتے ہیں لوگ، عربی میں، عربی نہیں بولتے، عربی، دیہات سے آئی تھی اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو اب عرب کے لوگوں تو فصیح اور زبردست لینگویج تھی، تو اللہ ہنس رہے تھے، یہ کیسا پڑھ رہے ہیں، دیکھو قرآن شریف ہنس رہے، صحابہ ہنس رہے۔ ادھر سے حضور آ گئے، حضور نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، میرے صحابیوں کیا کر رہے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں، مجھے بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ تو یا رسول اللہ اس کو دیکھے کیسا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، بڑھیا کو دیکھے اس ٹائم میں توہین نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔
تو حضور کو آیا بڑا جلال. تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا رسول اس کا انداز دیکھے پردے کا. تو حضور مسکرائے, اس کی طرف دیکھے, شفقت بھری نگاہوں سے, رحمت بھری نگاہیں میرے نبی نے اس قاری قرآن پہ ڈالی جس کا تلفظ بھی صحیح نہیں تھا, الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح نہیں تھی, اعراب وغیرہ کی بھی اس میں غلطیاں تھی, گرامر کی بھی اس میں مسٹیکس رہی ہوں گی. حضور نے ایک محبت بھری نگاہ رحمت ڈالی اور ڈال کر کہا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. صحابہ چمک گئے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ صحابہ چمک گئے. یا رسول اللہ ہم پڑھے تو ایک ہیرا, یہ پڑھے تو ڈبل. حضور مسکرا کر فرمائے تم پڑھو تو ایک ہیرا اس لیے کہ تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہیں تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی قرآن پڑھنے کے لیے, تم کو ہجے نہیں کرنے پڑتے, تم کو زحمت. اور اس کو دوہرا اس لیے, ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب اور دوسرا قرآن پڑھنے کے لیے جو تکلیف اٹھا رہا ہے اس کا بھی ثواب. تو اٹھائیں گے نا تکلیف؟ بولو شرمانا نہیں. حافظ صاحب دیکھے تو بولنا حافظ صاحب اپن ڈبل والے ہیں بولنا. حافظ صاحب دیکھ کے بولے کیسا پڑھ رہے ہو تو ڈبل والے اپن بولنا. کیا بولنا؟ شرمانا گھبرانا نہیں. سرکار شہزادے غوث اعظم ایک مشہور قصہ سناتے تھے, ارے یار تم کتنے خوش نصیب ہو, اللہ نے تم پر کتنا بڑا کرم کیا, قبلہ دیا تو ایسا قبلہ دیا کہ کعبہ عطا فرمایا, نبی دیا تو نبیوں کا سلطان عطا فرمایا, قرآن دی تو کتاب عطا فرمایا. سینکڑوں صحیفے نازل ہوئی لیکن قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی. کر سکتی؟ بولو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ چونکہ دیہات کا علاقہ ہے, زندگی میں محنت اور مشقتوں میں گزر جاتی ہے. قرآن کا معجزہ یہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے چھو لو تو ثواب ملے, جسے دیکھو تو ثواب ملے. پڑھنا تو پڑھنا, اگر سمجھ کر پڑھے تب بھی ثواب, اور بغیر سمجھے پڑھے تب بھی ثواب. ایک حکایت سرکار شہزادے غوث اعظم حضور خطیب دکن رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک ولی کامل کا, ولی کی نگاہ میں ایسی اثر رہتا ہے, اندر کا بھی دیکھ لیتے اور ہاں خبر کے اندر کا بھی دیکھ لیتے, دل کے اندر کا بھی دیکھ لیتے. گندا ایریا اس کے نکو جا ہوتا. اس لیے ہمارے بڑے بڑے علماء اور لوگوں کو بڑے بڑے فتوے دیکھے گئے. ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کچھ بھی رہتا بولے ارے اندر کی گندگی دیکھے رہے, دھیرے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک ولی کا گزر ہوا قبرستان کی طرف سے, تو گاؤں کے موڑ پہ ایک قبر ہے. جا کے دور سے دیکھے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا اس قبر کے اوپر. اب یہ روشنی دکھ رہی تمہارے کو, دکھ رہی نا, کئی کو دکھ رہی, آنکھیں بڑھ کے دکھ رہی, میرے کو دکھتی, آنکھ بند کرو دکھتی. تو یہ تم کو دیکھ رہی ہے, تمہاری صلاحیت ہے. اور وہ روشنی جو آسمان سے آ رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ولی کی آنکھ چاہیے. کس کی آنکھ چاہیے؟ ولی کی آنکھ چاہیے. تو وہ ولی رکے قبرستان کے دہانے پر, رکے دیکھے ایک قبر ہے اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. بہت دیر وہاں رک گئے اور فاتحہ خوانی وغیرہ کی. اس کے بعد باہر نکل کے گاؤں میں داخل ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت نہیں دکھ رہے گاؤں میں؟ ہاں بابا باہر سے آیا, اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں, عرب کا قصہ ہے. ہاں بابا باہر سے آیا, ارے ادھر آ بابا, ارے اپنے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسرا ملا, ارے بابا ادھر آ گیا. خبر کس کی ہے؟ اپنے گھر والوں کس کی, چلے گیا. تیسرے کو پکڑے, چوتھے کو پکڑے, بعد میں بہت محنت کے بعد وہ خبر کس کی کبھی آخر تو ایک ملا. ارے وہ وہاں رہتے تھے, وہ گاؤں میں ادھر گلی میں جاؤ, ادھر ادھر ہے, پتا بتا دیا. حضرت اتنی جستجو کر کے 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہ ہانپتے کانپتے پہنچ گئے. کھٹکا ماری, کون ہے جی بابا؟ میں ہوں. کون ہے؟ جو بھی اپنا تعارف دیے. ذرا باہر آتے ایک ضعیف عورت نکل کے آئی, لکڑی ٹیک کے مشکل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہونا جی, یہ دھوپ دھوپ ٹیک کو آ گئے؟ نہیں ایک بات پوچھنے آیا, وہ باہر جو گاؤں کے بارے خبر ہے. ہاں کس کی؟ میرے میں آ گیا, وہ شوہر تھے میرے. اوپر سے نیچے تک دیکھے, ارے یہ تو دیہاتی عورت ہے اور ایسی خبر پہ اللہ کی اتنی رحمت ہے, کیا تو بھی راز ہے کی؟ تو بولے آپ کے شوہر ولی تھے کیا؟ کہاں کے ولی, پڑھنا پڑھانا کچھ بھی نہیں آتا تھا. ہاں عالم تھے. کہاں کے عالم تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. ارے حافظ تھے کیا؟ شہید تھے, مجاہد تھے, عالم تھے, حافظ قرآن تھے. اگر تھے کیا سخی تھے, تاجر تھے تو ایماندار تھے, صدیق تھے کیا آخر؟
کچھ بھی نہیں تھے بھائی، سیدھے سادھے آدمی تھے، کچھ آتا تھا نہیں، کچھ آتا تھا نہیں. بڑے پریشان ہو کے بڑے ایسا کیسا آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے ولایت کا، پورا ایکسپیرینس فیل کیسا ہو سکتا؟ تو بولے کچھ تو کرتے تھے ہوں گے نا اماں، انہوں کچھ تو بھی بولتے میری اماں. تو ایک منٹ ٹھہرو، کھانا وانا پکا رہے تھے، چولہا بجھا کے آ کے بولے دیکھو وہاں پہ وہ کتاب رکھی ہوئی ہے نہیں کپڑے کے اندر، وہ لا کے رکھے بولی یہ کتاب کھولتے تھے، اس پہ ہاتھ رکھتے تھے اور رکھ کے بولتے تھے اس میں جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے. سبحان اللہ اس سبحان بزرگ نے کہا ماں ذرا وہ کتاب میرے کو بتاتی کون سی کتاب ہے. تو کتاب اس نے دیا تو حضرت نے اس کتاب کا غلاف کھولا اور جب قرآن کھولا تو قرآن پاک تھی. شیخ بھار کا کہا پروردگار قربان جاؤں، کیا تیری رحمت ہے، کیا تیری شان ہے، سمجھ کر پڑھے تو بھی انعام، اور ایمان کے جذبے کے ساتھ اگر پڑھنا بھی نہ آئے تو اسے ولایت کا مقام عطا فرمائے، اس کے قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. تو یہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو. آپ نہیں کر رہے، کہیں کو نہیں کر رہے معلوم، ایک چیز پکڑے تو نہیں ہوتا. ہاں اپنے پاس امت کیا کری معلوم، فائدے کی چیزاں دیکھیں. کیا فرمایا حضور، انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بڑی بھاری اور برکم ہیں. ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ وزن ہے، وزن ہے، ویٹ والی ہے، قوت والی ہے، طاقت والی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ ایک میری اہل بیت ہے، دوسری قرآن ہے. ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. اور سنو خبردار، دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ سے آ کے حوض پر نہیں مل لیتے، حوض کوثر پر. تو اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ہم اہل سنت ہے، ہمارے ہاتھوں میں مولا علی کا بھی دامن ہے اور ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک بھی ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو دوستو. پڑھو، گوگل کا زمانہ ہے گا، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ نہیں؟ بولو 4-4 6-6 گھنٹے فیس بک پہ چلے جا رہے ہیں. جیو والا تو کیا کرا، فری میں دے رہا 3-4 GB. برباد ہو جا رہا معاشرہ، امپورٹنٹ ہو جا رہے ہیں، بچے پیدا نہیں ہو رہے بعد میں. ہاں آپ کے ہوں گے انشاءاللہ، کریے مت، شادی بھی ہوگی، بچے بھی. آپ فون کم استعمال کرتے معلوم، آپ حافظ قرآن ہے، نماز پڑھاتے ہیں، لیکن آج کل بچوں کو دیکھا یہی کر لیتا فون نہیں. اچھا گئے پرسوں ایک کیس دیکھا، گردن کیوں ہے جا رہا، تھوڑا احترام آپ نا ہمیں. جی حضرت السلام علیکم، کیا ہوا تیری گردن ٹیڑھی ہو گئی؟ حضرت وہ ایسی دیکھ کر پوزیشن پہ بدل بیٹھ جاتا، اکڑا گئی، ڈاکٹر صاحب کہنے سیدھی نہیں ہو رہی. کہیں کو نہیں ٹاور اکثر ماں کے بھاگ رہا. میں تو فون بہت دیکھتا، یوں دیکھتا تو گردن ٹیڑھی. ارے میں بولا یا اللہ کدھر جا رہا، فہینا تذہبون. اللہ فرماتا ہے کدھر جا رہے تم لوگ، ٹائم ویسٹ. 4 گھنٹے انسٹاگرام پہ، اچھا ہوا ٹک ٹاک بن ہو گیا، نہیں تو جدھر دیکھو ٹک ٹاک. اب وہ آ گیا اسنیپ چیٹ، کھالے پی لوگوں کو گورے گورے بنا دے رہا. رشتے نہیں ہو رہے آج کل، اسنیپ چیٹ کی فوٹو بھیجتے، اوہ ممی کتنا ہینڈسم ہے بچہ، ہمیں گھستے شادی کرنا. اس کے بعد مما بولتی بیٹا ذرا چیک کر لے اسنیپ چیٹ کی رہی تو اندر ہو جائے گی تو. اسنیپ چیٹ حضرت حضرت کو بتانا ایسا لگ کے فوٹو رکھتے شو بڑے کلر دیتا، اس کے لیے خوبصورت بنا دے رہا بھائی، پورا چینج کر دے رہا معاشرے. ارے میں بولا کیا تو یہ 4-6 گھنٹے اس پہ خراب کر دن میں کام ہوتا، صبح اٹھتے کہاں اٹھنے کا دن آ جاتا ہے، اس لیے ٹائم برباد ہو رہا. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، فائدہ اٹھاؤ مسلمان، علم حاصل کرو اس کے ذریعے. علماء کی خطابات سنو، قرآن سنو، قرآن کا ترجمہ سنو. صرف گندے گندے چیزاں مناظر دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد مت کرو، مت کرو، مت کرو. خدا کی قسم آج مسلمانوں میں جو افلاس ہے نا، تم کو نہیں معلوم یہ فیس بک کیوں بنا، یہ واٹس ایپ کیوں بنا، یہ ٹک ٹاک کیوں بنا، تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا. تم سمجھ رہے پوری دنیا نہیں. میں 18-22 ممالک گھوم کر آیا ہوں، یورپ میں 4 سال رہ کے پڑھ کر آیا ہوں. انگریزی میں ڈاکٹریٹ کی میں نے. میرے پیرو مرشد نے کہا کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ انگریزی پڑھنا تو جاؤ. علم کی تکمیل کے بعد حضرت نے بھیجایا، میں دیکھ کر آیا ہوں. پورا عرب دنیا اسی میں مبتلا ہے، فیس بک، واٹس ایپ. یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، آدمی اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی، بس اسٹاپ پہ ٹھہرا تو کتاب لے کے ٹھہرا.
ریسٹورینٹ میں ہے تو کتاب لے کے کھڑا، نظر اٹھاتا نہیں. اور آج ہمارا معاشرہ برباد ہے. آپ کو کیوں معلوم؟ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جتنے اپلیکیشنز ہیں یہ صرف مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف مسلمانوں کو برباد کرنے کے. اس لیے یہودی نہیں چاہتا کہ مسلمان ترقی کرے. کیوں؟ اسے پتا ہے ابلیس کا جو مشورہ تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا شورا کی مجلس میں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا نہیں ڈرتے تھے نا، توپوں سے بڑھ جاتے تھے، بھیڑے نہیں ڈرتے تھے. ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں. یا مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھئے سب سے زیادہ خون انگریزوں سے لڑ کر مسلمانوں نے بہایا ہے. ہم نے اس ترنگے کے لیے اپنا خون دیا ہے. ہم سے وفادار اس ملک کا کوئی ہو نہیں سکتا، یاد رکھو. ہمیں اختیار تھا کہ ہم پڑوسی ملک کو چلے جاتے، ہم نے کہا ہم ہندوستان کو چھوڑ کر نہیں جائیں. اس مٹی سے ہم نے محبت کی ہے، اس لیے کہ خواجہ نے اس ملک کو اپنایا، ہمارے اولیاء نے اس ملک کو پسند کیا ہے. 20,000 علماء کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہے اس ملک کو آزاد کرانے. تم کو معلوم ہی نہیں ہے ہسٹری؟ کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس جو ٹک ٹاک ہے نا، فیس بک ہے نا، واٹس ایپ ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو اپنے آپ کو پہچانو اس سے پہلے کہ دنیا قیامت کی چال چل کر نکل جائے. مسلمانوں اپنے ماضی کو یاد کرو، اپنے ماضی کو یاد کرو. اگر سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو میں مشورہ دے رہا ہوں، شوق ہی ہے تو جاؤ قرآن سنو، اس کا ترجمہ سنو. اقبال نے کیا کہا تھا معلوم؟ شیطان مشورہ دیتا ہے، شیطان یہود کو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں. ذرا فاقہ کش کس کو بولتے ہیں؟ بھوکا رہے گا مگر موت سے ہاں ڈرے. ہمارے بزرگ ہندوستان آزاد کرانے کے نہیں ڈرے، توپ سے بھڑ گئے، انگریزوں کی توپ سے بھڑ گئے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا کیا کرو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. روح محمد کیا ہے؟ عشق محمد ہے، جذبہ جانی ساری ہے، محبت رسول ہے. یہ دیا بنا وہابیہ، انہوں نے سب سے پہلا جو حملہ کیا مسلمانوں کے سینوں سے عشق رسول کو کھینچ کر دکھا دیا. کمزور پڑ گئے ہیں، اور جب عشق رسول تھا نا تو بغیر تلوار کے لڑتے تھے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ. یہ مومن کی شان ہے. اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، 70 سال پہلے بول کے گئے انہوں. اہل عرب کو دے کے فرنگی کس کو معلوم؟ نہ گورے، انگریزاں. تخیلات یعنی خیالات. اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و حرم سے نکال دو. نکل گیا 70 سال میں. سعودی 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 بولتے تھے، اب بولو یہ سعودی میں نہیں ہوتا. اب بولو ڈانس ہو رہا وہاں پہ، مجرا ہو رہا وہاں پہ، کلب کھل گیا وہاں پہ. مدینہ شریف سے 40 کلومیٹر پہاڑ پہ عورت کا مجسمہ بنا کر بٹھا دیا گیا ہے. میں آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں. میوزک کے کانسرٹس ہو رہے. اور ہمارا مسئلہ یہ کیا تھا؟ پہلے کے نوجوان کاروبار کے لیے جاتے تھے، آتی کا عقیدہ بدل جاتا تھا. ابھی کیا ہوا؟ یہ اچھا خاصا کرتا ہے، بدعت ہے، فلاں ہے. کیوں ہے؟ سعودی عرب میں نہیں ہوتا. نہیں کرتے ہیں آپ لوگ. ہاں میں بولا اب جو سعودی عرب میں ہو رہا اس کو کرنا. پوچھو جا کے دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے، سلفیوں سے، اب وہاں جو ہو رہا وہ کرنا نہیں کرنا. بھٹک گئے لوگ. ارے تم لوگ آپ پہچان لیے، ہمارے بزرگ 100 سال پہلے پہچان لیے تھے. اتنا ہی فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے. آپ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہمارا مذہب سچا ہے پیارے. ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس پر معین الدین اجمیری ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا مسلک وہ ہے جس پہ غوث اعظم ہے، غریب نواز ہیں، بندہ نواز ہیں، حضرت صادق علی شاہ ہیں، کیسے کیسے بڑے بڑے اولیاء کبار ہیں. تو اپنے مسلک کو مت بدلو. اور یاد رکھو رمضان آ رہا ہے. آ رہا ہے کہ نہیں؟ آ رہا ہے کہ نہیں؟ وعدہ کرو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو گے. رمضان آ رہا ہے، وعدہ کرو، وعدہ کرو کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر مومن آباد، واٹس ایپ پہ گوگل پہ آتے ہوئے پڑھا میں،
میں بھی پہلی مرتبہ آیا مبین آباد، حالانکہ سائیگوں 50 مرتبہ آیا، امبا جوگی آیا، اطراف میں آیا، بھیڑ آیا وغیرہ آیا، یہاں فرسٹ ٹائم آیا، مگر آپ لوگوں کے جذبے کو سلام ہے میرا۔ جو عشق رسول میں نے آپ کے سینوں میں دیکھا ہے، اتنی رات میں نہیں، گاؤں میں نہیں بیٹھتے آج کل لوگ، جا کے سو جاتے، پورا گاؤں یہاں نظر آ رہا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے جذبے ایمانی کو سلامت رکھے۔ دیکھو دوستو، یاد رکھو، آج پیسہ پانی کی طرح تم بہا رہے ہو، افراط زر کا دور ہے، کوئی ایسا کام کر لو جو آخرت پہ کام آ جائے۔ خود حافظ قرآن نہیں بنتے تو کم سے کم جو حافظ بن رہا ہے اس کا خرچہ اٹھا لو، بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ ادارے جو ہے نا، یہ ہماری بیک بون ہے، کیا ہے بولو، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ایجوکیشن، سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری بیک بون ہے۔ ذرا سوچو، رمضان کو آتے، جمعے کو جمعہ آتے مسجد میں، آتے نہیں آتے؟ بولیے، کسی دن مسجد میں امام صاحب میرے تو جمعہ ہوتا، ہاں جتنا بھی پڑھ لے کیا، انجینئر بن لو، ڈاکٹر بن لو، پروفیسر بنو، پولیٹیشین بنو، کچھ بھی بنو، اس کا دماغ پڑھ وہ کر دیتے، چھیڑا بھی نہ، ارے کیا پڑھا رے، ہمارے امام صاحب اچھے تھے۔ اگر یہ امامہ کم ہوتے چلے گئے تو مسجدوں کا کیا ہوگا؟ بولو، مسجد دیکھو، یہ فتنوں کا دور ہے، کیا ہے؟ فتنوں کا دور ہے۔ قرآن شریف جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بول رہا ہوں، جو نہیں پڑھے وہ بھی سنیں۔ جمعے کو جمعہ سورہ کہف پڑھتے، اصحاب کہف کیا کرے تھے وہ لوگ؟ کتنے سال گئے تھے پہاڑ میں؟ 300 سے زائد سال کہیں بھی جا کے رہ گئے تھے؟ بولو کیوں؟ فتنہ تھا۔ کیا فتنہ تھا؟ دین کا فتنہ تھا۔ کیوں تھا؟ دین خطرے میں تھا ان کا۔ اور جب ان کا بادشاہ تھا ہزاروں سال پہلے، اگر وہ کوئی توحید پر قائم رہتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ تو یہ 5 تھے، 7 تھے، 9 تھے، اللہ جانے۔ یہ لوگ کیا کرے؟ کیف میں چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اسی لیے چلے گئے کہ دین بچ جائے۔ اللہ کو ان کی ادا پسند آئی، 309 سال سلا دیا، سو گئے۔ 300 سال کے بعد اٹھے ترو تازہ فریش۔ تو جب فتنے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اصحاب کہف تھے جو کہف میں چلے تھے۔ کہف کس کو بولتے ہیں؟ غار کو، کیف کو بولتے۔ اب کیف ہے جانے کے لیے، آج بھی فتنوں کا دور ہے۔ تمہارا کہف یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے۔ فتنوں سے بچنا ہو مسجدوں میں آ کر بیٹھو، اور مسجدوں کو آباد رکھنے والے یہ علماء کرام ہیں، یہ حفاظ کرام ہیں، ان کا خیال رکھو مسلمانوں۔ ورنہ کیا صورت دکھاؤ گے تم قیامت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے، یہاں کتنے ہوں گے جو مختلف ملک کے مختلف شہروں سے، گاؤں سے آ کر بس گئے، کس لیے؟ تمہاری مسجدیں آباد رہے اس لیے آ کر بس گئے۔ میرے نبی نے مکہ چھوڑا دین کے لیے، یہ بھی مہاجرین ہیں۔ یہ جتنے یہاں پر تشریف فرمائی آپ کے گاؤں کے پورے نہیں ہے نا، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں نا، یہ ہجرت کر کر آئے، اور ہجرت کر کر آئے تو مہاجرین کے ساتھ انصار نے کیا سلوک کیا؟ بولو، کسی کے 2 گھر تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مکے سے میرے بھائی شہر چھوڑ کے آ گئے، ان کے پاس گھر نہیں ہے نا، میرا ایک گھر میں ان کو دے دیتا ہوں۔ صحابی رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹاں ہیں، یہ میرے مکے والے بھائی کے پاس، مہاجر بھائی کے پاس سواری نہیں ہے، میں ایک اونٹ ان کو دے دیتا ہوں۔ کوئی آ کے بولے یا رسول اللہ میرے پاس 2 باغ ہیں، میں ایک باغ میرے مکے والے بھائی کو دے دیتا ہوں۔ دیتے آپ لوگوں کا یہ جذبہ ہے، عشق رسول کا بہت دعویٰ کرتے نہیں کرتے؟ صحیح بولے حضرت، ماشاءاللہ، سب سے پہلے بولے سلامت الحق بولے، کیا نام ہے؟ خطیب صاحب زندہ باد، صحیح بولے۔ مگر کم سے کم اتنا تو کرو نا، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر یہ حفاظ علماء آتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، 3 ٹائم اچھا کھاتے ہیں، ایک ٹائم یاد کرے کبھی، خالی رمضان میں کیا جاتے ہیں؟ دیکھیے خالی رمضان میں چھوڑنا، سال بھر ہونا۔ تو یہ میں مومن آباد کے مسلمان سے کہوں گا کہ وہ جو غیر وطنی آپ کے پاس مدارس میں اور مسجدوں میں جو حفاظ کرام اور علماء کرام ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ 4 کپڑے بنائے تو 1 جوڑا ان کو بنائیے، اچھا گھر میں کھانا بنے تو پہلے ان کا حصہ نکالیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ کریں گے؟ بولیے انشاءاللہ۔ یہ کریں گے تو آپ خدا کی عزت کی قسم مدینے کے انصار کا کردار ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ ان کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اور مدرسوں کو آباد رکھو۔ اور دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی صداقت پر قربان جاؤ، اور اسلام کتنا سچا مذہب ہے۔ آپ اگر کسی فقیر کو 1 روپیہ دیے، آج کل لے رہے بھی نہیں،
پھینک دیتا اٹھا کے. ایک فقیر سمجھا کیا بولتا. ہاں میں حیدرآباد میں آرام گھر بول کے چورستہ ہے, کار میں جا رہا ہوں, کھڑکی پہ مارا, کیا ہے بھائی پوچھا میں, نہیں ہے چلر کھڑ بھر کے نکالا, بیٹیا پر دو بول رہا. ارے میں بولا یا اللہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے چمک گیا, بولا تیرا ہے چوری کر کے لا دینا اپنا کے ساتھ. یہ تو کتنے دیتے کہتے تو نہ جان تو نکالا, 10-20 روپے ڈال دیں گے. نکال کے سگنل لمبا تھا, 1.5 منٹ پڑے 2 منٹ کا رہتا ایئرپورٹ کے راستے میں, ڈال دیا ہمیں. تو یہ دور آ گیا. اب اگر آپ کسی فقیر کو 1 روپیہ دیے تو انہیں 10 روپے نے دعا دیتا, بدعا دیتا 1 روپیہ لے کے. 10 روپے بھی دے دو, اوپر سے نیچے دیتا, 20 تو بھی دے رہا تھا, 20 دے دو 50 ہونا, 50 دے دو 100 ہونا, دعا بھی تھی نہیں. ایک کا ایک ہی بولی گے نا. اگر میں آپ کو 1 روپیہ دیے, میں بولوں 1 روپیہ دیے, 10 دیے بولوں گا, لیکن میرے نبی کی امت پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. دیکھو کسی شاعر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ تمہاری امت پہ ہم نہ ہوتے تو ہم پہ حق مہربان نہ ہوتا, تمہارے صدقے میں یا محمد ہماری قسمت چمک رہی ہے. یہ حضور کی نالین کا صدقہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارا امتی اگر ایک نیکی کرے, من جاء بالحسنۃ فلہ بہ عشر امثالها, اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب دوں گا. کتنے آؤ نہیں بولو, ہے کوئی سخی طرح میرے پروردگار کی طرح, اور کسی اور امت کو ملا یہ انعام. اور وہاں سے پوچھے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, ایک کا ایک کچھ ملا. ہاں ڈنڈے پڑے اور لوگوں کو تو چوری کرے تو پیشانی پہ لکھ دیا اللہ چور, سر پکڑ گئے, زنا کر کے احسان, بولنے کی ضرورت ہے, پکڑ لے کے مار دیتے تھے, ریلنج کر آئینے قتل قط پیشانی پہ آتا تھا. لیکن یہ میرے نبی کی امت پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی امت کے عیبوں کو چھپا رہا ہے, پردے ڈال رہا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں محبوب, تیرا ہے تیرا ہے تیرا ہے میرے محبوب, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر یہ سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لینا, حدیث بنا رہا ہوں, حدیث کا مفہوم سنیں, سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کرے نا محبوب, چونکہ تیرا امت ہے, ایک بار کہے اللہ معاف کر دے, اسے معاف کر دے. نعرے رسالت, علماء اہل سنت. اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے گناہ آسمانوں تک لے کر آ جائے, پہاڑ بنا دے گناہوں کا انبار, اس کے بعد کہ اللہ مجھے معاف کر دے, فانا لا ابالی, مجھے فرق نہیں پڑتا, میں اسے معاف کر دوں گا. اتنا سخی ہے پروردگار. دوستو یہ کس کی خاطر ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے. ایک نیکی کا 10 نے, اور رمضان میں کتنے کتنے دن آئے؟ رمضان کو 15 دن ہی چاہیے. ہاں 15 بھی نہیں ہے, 12 دن ہے. کتنے؟ 70 سے 700, چلو 70 ہی پکڑ لو. 70 10 روپے دیے تو انٹو 70 کتنے ہوتے؟ 700 یار, اتنی بھی ہے میرا بڑی. ہاں 100 دیے تو 700, 1000 دیے تو ہاں 7000. 10 یہ عام دنوں کے حضرت 749 70,000. ایک نیکی کے 70,000 رمضان میں لے لو, 70 سے 70,000 تک. روایت آپ کو بتا رہا ہوں, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. اب چلو ایک ہی پکڑ کے چلو, ایک کے 10 رمضان میں, ایک کے 70, 1 روپیہ دو 70 روپے کا ثواب لے لو. سمجھ رہے ہیں, 100 روپے دو 700 روپے کا ثواب لے لو. اور یہ صرف پیسے تک محدود نہیں ہے, قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے میرے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ, ایک لفظ اگر کسی نے پڑھا فلہ بہ عشر امثالہ, اس کے لیے 10 نیکیاں. اس کے بعد فرماتے ہیں حضور لا اقول الف لام میم حرف. الف لام میم میں کتنے حرف ہیں؟ الف لام میم. حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے, لام ایک ہے, میم ایک ہے, تو 3 کے 30. رمضان میں 3 کے 210, 70. تو ذرا سوچو, مدرسے کی اگر آپ نے خدمت کی, ان بچوں کی خدمت کی, اور مدینۃ العلوم آپ کا ادارہ ہے. کس کا ہے بولے؟ آپ کا ادارہ ہے. آپ اپنی کمائی میں سے کچھ پیسہ ان مسجدوں اور مدرسوں کے لیے ضرور نکالیے.
سینکڑوں روپیہ برباد کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے. اور آج بھی مجھے افسوس ہوتا, مسجد میں چندہ کرے تو چھن 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 آواز آتی, آتی نہیں آتی. چلر کہیں بھی نہیں جا رہا, چلر مسجدوں میں جا رہا, فقیرہ بھی نہیں لے رہے آج کل. دوستو, مسجد کو آباد رکھو, یہ مسجدیں گواہی دیں گی تمہارے سجدوں کی قیامت میں. مدرسوں کو آباد رکھو, حفاظ قرآن گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم جو حافظ بن کر آئے ہیں, ہم نے تیرے کلام پاک کو حفظ کیا, ہمارے سینوں میں محفوظ کیا. اے پروردگار, ہم نہیں کر پاتے, ہمارے استاد مدرسہ نہیں چلا پاتے. مومن آباد کا رہنے والا وہ رئیس, وہ امیر, وہ سقی, وہ ہماری خدمت کرتا تھا. پروردگار, تو کیا بعید ہے کہ ہزاروں گناہ ایک طرف, ایک سفارش ایک طرف ہو جائے. کم سے کم آخرت کا سودا سمجھ کر لو. اور یاد رکھو, جو قرآن کی خدمت کرتا ہے, قرآن کی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, جیسے مفتی صاحب نے حدیث شریف کی روایت کی کہ اس کو اللہ ایسا سایہ دے گا, اور اس دن سایہ دے گا جس دن کسی کو سایہ نہیں ملے گا. اب گرمیوں کا موسم آ رہا نا, دیوار سے چلتے کونے کونے سے, ہائی کو کرنٹ جل جاتا, فیئر اینڈ ہینڈسم لگانا پڑتا نہیں, کرنٹ جل جاتا. دیوار پکڑ کے کونے کونے سے چلتے, دیوار نہیں رہی تو سایہ ملتا نہیں ملتا. تو یہ دیوار بن کر تمہارے سامنے ٹھہر جائے, یہ چھتری بن کر تمہارے لیے آ جائے گی, یہ سایہ بن کر کے خدمت کرنا مدرسوں کا تمہارے لیے کام آئے گا. کہو انشاءاللہ جس کی جو استطاعت ہے مدینۃ العلوم کی ہم سب خدمت کریں گے. بولیے انشاءاللہ, بولیے یار, میرے کو سنیے. ہاں ماشاءاللہ, اللہ تمام کی خدمت کو زکوٰۃ کے ذریعے, صدقات کے ذریعے, خیرات کے ذریعے آپ اپنے مدرسوں کو محفوظ رکھیے. اس لیے کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے, اور مدرسوں پر آج نگاہیں لوگوں کی مرتکز ہو گئی. ہمارے مدرسے خطروں میں ہیں, مسجدیں خطروں میں ہیں. مسلمانوں, مسجدوں کو آباد رکھو, مدرسوں کو آباد رکھو. اس لیے رکھو کہ تم باب العلم مولا کائنات کے غلام ہو. اور یاد رکھو, علی کا دامن تھامنے والوں, تم پر تو زیادہ ذمہ داری ہے. علی 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 کرنے سے صرف کام نہیں چلنے والا ہے. اگر علی 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 کرنا ہو تو باب العلم کا کی غلامی کا حق ادا کرنا پڑے گا. میرے مولا کی ہزاروں فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی علم کا دروازہ ہے. کیا ہے بولو؟ شہر علم کا دروازہ ہے. رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو علی سے ہو کر گزرنا پڑے گا. ولایت کے لیے, علم کے لیے. تو علی والوں, تم پر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. جب یا علی کہو تو مدرسے کو یاد کرو, یا علی کہو تو مسجد کو یاد کرو. ارے علی کا مقام کیا؟ مولا کی غلامی کا دم بننے والوں, کسی شاعر نے کہا تھا کہ کسے را میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت. علی کی حکایت سمجھنا ہے تو مقصود دو حرم میں حکایت علی کی ہے. مسجد میں پیدا ہوئے, مسجد میں شہید ہو گئے. یہ ہے علی مرتضیٰ کی زندگی جو میں آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عہد کرو انشاءاللہ کہ رمضان المبارکہ کا یہ مہینہ آئے گا تو ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں, تو زندگی انہی کے ٹھپ سے گزاریں گے. اور علی کا غلام بخیل نہیں ہوتا. ہوتا نماز پڑھ رہے, علی مرتضیٰ ساحل آ گیا, علی کچھ دے دو, نماز میں کوئی خیرات کرتا, علی ایسا ہاتھ بڑھا دیا, انگوٹھی اتار لیا انہیں, لے کے چلے جا. اللہ بولا جبرائیل قرآن کی آیت نازل کر دے علی کی خیرات پہ. یہ ہے علی کی سخاوت. تو علی کا غلام بولو بخیل نہیں, علی کا غلام سخی ہوتا. غوث اعظم کے غلام سخی ہوتے, کیا ہوتے؟ ہاں, غیار بھی کرتے نا, اس کے بعد بقالت نہیں کرنا, نکالنا جتنا ہو سکے بے دریغ خرچ. اللہ فرماتا تو خرچ کے دیکھ, اور تو خرچ میں تجھ کو دوں گا. تو خرچ دے چلے جا, میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو خرچ ہو. غوث اعظم کے غلاموں, تمہارے پہ تو خرچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ غوث پاک کے گھر میں سائل نہیں, چور آیا. تو چور اچھی چیز ہے, ہاں آیا تو پلیز کم ان سائڈ, لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی بولتے ہیں. آپ کہاں ہے بھائی, بہت دنوں کے بعد آئے, دیکھ رہے نہیں, آئیے بیٹھیے, چائے وائے بھیجو, چور صاحب آئے ذرا روٹیاں ڈال دو. بولتے ذرا مارتے, مار کے چھتیاں کر دیتے, اس کو چھتیاں کرتے, اس کے بعد پھر پولیس کے حوالے کرتے, پھر محلے والے بھی نکل کے آتے, کیا ہوا بھائی, کیا ہمارے محلے میں آیا, الٹا بھی مارتا. اس کے بعد ادمرا ہو جاتا, اور اس کا پولیس والے آ کے یوں لے کے آتے اس کو, مارو سا. ارے کیا مارو رے, ہمارے تو مر جاتا ہے کہ نہیں بولو. لا کر حالت کر دیتے, پھر پولیس کیس بھی نہیں کرتی چور کو مارنے کرتی. اس لیے بول رہا ہوں چوروں اگر یہاں پہ سن رہے تو جانا نہیں, دیکھو بیٹا تقریر کے بعد تو خاص طور پہ نہیں جانا, آنا تو ہمارے پاس ہو, ہمارے پاس ہو. غوث پاک کے پاس چور گھس گیا, غوث پاک کو نہیں معلوم چور آ گیا,
ہاں معلوم ایسا ادھیرے میں دامن پکڑ لیا جھکا، اور وہاں اس کے اندر تو اشرفیاں اشرفیاں پھرانے پھر بزنس مین تھے، پانی کے جہازات چلتے تھے، کپڑے کے، ہاں کلوتھنگ مرچنٹ تھے اپنے وقت کے سب سے بڑے، کیا کرتے تھے سب خیرات کر دیتے تھے۔ جامعہ قادریہ کو قائم کیا غوث پاک نے، درست العلمی حتیٰ سے تو خطبن فرمائی، میں اس وقت تک علم حاصل کرتا رہا جب تک کہ خطبیت کے اعلی مقام پر نہیں پہنچ گیا۔ یہ پیرانے پیر کی زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے، چور گھس گیا، اس کے دامن پکڑ لیا تو غوث پاک فرمایا یا اللہ عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، غلطی سے جان بوجھ کر نہیں پکڑا ہے، انجانے میں پکڑا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ ادھر سے بزرگ آگے، سرکار السلام علیکم، وعلیکم السلام، سرکار یہ کون ہے؟ غوث پاک کہنے بولے چور ہے، بدماش ہے، لٹیرا ہے، چکا ہے، یہ کرنے آیا وہ کرنے، اپنے پاس رہا تو ایک موقع ملتے 100 برائیاں بیان کر دیتے۔ غوث پاک کیا ہے؟ غریب نواز سے در بزم نبی علی شانی یا عبد القادر جیلانی، یہ غریب نواز فرماتے ہیں، اور ستار عیوب مرید علی یا عبد القادر جیلانی۔ غوث پاک وہ ہے جو مریدوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے، تم لوگ عیبہ اچھالتے، ہم لوگ عیبوں پہ پردے ڈالتے، اتنا ہی فرق ہے۔ تو غوث پاک کے بعد چور آ گیا تو پکڑ کے وہ ٹھہر گیا، دل کی دنیا بدل گئی اس کی، اب کیفیت نہیں ہونی۔ ایک اور بزرگ آگے بولے سرکار وہ فلاں جگہ کے خطب کا انتقال ہو گیا۔ خطب کیا چھوٹا موٹا پوزیشن ہے، آپ لوگ ہمیں سنے اللہ بنایا تو خطب رہتا ہے۔ خطب کس کو بولتے معلوم؟ جس علاقے میں رہتا ہے اس سارے علاقے میں رزق اس کی وجہ سے تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے تو زمین نگل لینا تھا، آسمان کھا جانا تھا، کیا حضرت یہ اختاب ہے جن کی وجہ سے رزق ملتا۔ تو غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ پکڑے اس کا اسکول لے کے جاؤ۔ سرکار یہ کون ہے؟ سرکار یہ نہیں بولے اس کو لے کے جا، اس کو پانی میں لائے، اس کو کپڑے پہنا، اس کو مدرسے میں ڈال، اس کو تعلیم دے، اس کو یہ دے وہ دے۔ غوث اعظم وہ مقام پر ہے، نظر ڈالے تو چور کو صادق بھی بنا دیے، نظر ڈالے تو جاہل کو عالم بھی بنا دیے۔ تو وہ جسمہ ہونا چاہیے، دامن ایسا نہیں پکڑنا۔ ڈوبتے رہے تو حضر پکڑتے، دیکھو اس کے بولتے ڈوبنے والے کو بچانے کو ان کو جو بولتے کئی کو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے بولتا، اس کو نہیں مان رہتا ہے، منڈی پکڑ لیتا تو پکڑ کے گردن کو پکڑ لیتا۔ اب کیا کرتے تو اگر اس کو بولے ریب ڈا میں کود تو دیکھ ہلکا ہلکا پکڑنا، تو پیچھے پیٹ پہ پکڑ، ہاتھوں کو پکڑ، اب گردن پکڑا تو انہوں بھی ڈوب جاتے نہیں ڈوب جاتا۔ اس لیے بولتے تیراک جو ہوتا نا بڑا ہوشیار رہتا، انہیں کیا کرتا جانے والے کو پہلے کیا کرتا اس کی منڈی پکڑ لیتا، ڈوبنے والے انہیں کو پیڑے پکڑ دیتا، دبا کے نلی دبا کے لے کے آتا اس کو۔ اسی لیے بولتے کیا بولتے ہوشیاری سے رہنا اپنی زندگی میں۔ اب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے بولیے بولیے، اب اتنی تقریر میں کر آپ لوگ کچھ بولیں گے نہیں بولیے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیے۔ کیا لے کر آئیے بولیے؟ تبدیلی لے کر آئیے۔ کامیابی، کامرانی، ترقی چاہتے ہو تو سرکار پیرانے پیر غوث پاک کا دامن ایسا ہلکا نہ کو پکڑو، پانی میں ڈوب رہے تو وہ پکڑتے، پہلا پکڑتے کیا بولتے ہیں کھچ کے، بولو مضبوطی سے پکڑو، قرآن سے تمسک کرو مضبوطی سے، ایک آیت پھر صحیح اس پر عمل کر دیں، تمہاری زندگی نہ بدل جائے پیارے تو دیکھنا۔ بولو وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب بولو تو سچ بولو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ ایک آیت پر عمل کر دیکھو، جب بولو تو سچ بولو، اور یاد رکھو مدرسوں کی میں پھر سے کہہ رہا ہوں حفاظت آپ کی ذمہ داری پر ہے، علماء کی حفاظت آپ کی ذمہ داری پر ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں ان علماء کے لیے بالخصوص ہمارے رحیم الدین قادری صاحب کے لیے اور جتنے یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے، اور میرے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ضعیف لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انہیں دیکھ کر واقعی اللہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کی عمر دراز عطا فرمائے، ان سب کے رزق میں، عمر میں، عال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء کرام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ایک کا 70 ہزار اس سے کہیں زیادہ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کی، مشائخ کی حفاظت فرمائے۔ اے پاک پروردگار، آج کی اس برس میں حفاظ قرآن کی دستبرداری کی گئی ہے،
دستار بندی کی گئی ہے، اے پاک پروردگار اس دستار بندی کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور انہوں نے تمام 2-4 سال لگ جاتے ہیں حافظ بنانے میں، جو محنت اور مشقت کی، اللہ ان حفاظ کرام کو اساتذہ کو ایک ایک ساتھ کا اجر و ثواب عطا فرما، ایک ایک لمحے کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، اے پاک پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ آج کی اس محفل کے صدقے تصدق پروردگار ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں اب ہیں جو آ کر گئے ہیں، ان کی، ان کے اقربا کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کی آل اولاد کی، ان کے ماں باپ کی، سب کی عمر دراز فرما، سب کو صحت و عافیت اور توانائی کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ سب کے رزق پر برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، جن کے کاروبار ہے ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک وکار اور متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے پروردگار ہمیں اگر کوئی بے نمازی ہے تو تیرے حبیب کی نالند کے صدقے مجھے نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نمازیں پڑھتے ہوں ان کے صدقوں میں شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد پھر گناہ نہ ہو، اور پروردگار ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو۔ اے اللہ ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے جانے انجانے تو اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو قرض کے بوجھ تیرے دبے ہوئے ہیں اللہ اپنے خزانوں سے تیرے قرض کی کے ازائی کے اسباب مہیا فرما دے۔ اے پروردگار تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، مولا تیرے حبیب کی امت تو خوب نواز، دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرما، راحت عطا فرما، ہم سب کو علم عطا فرما، علم کا شوق عطا فرما، علم کا ذوق عطا فرما، اہل علم کی صحبت عطا فرما، صدیقین کی صحبت عطا فرما، عارفین کی صحبت عطا فرما، بزرگان دین کے اولیاء کاملین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والا بنا، پروردگار ایک دوسرے کی غم خواری کرنے والا بنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، اپنے لطف سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے اولیاء کے آستانوں کی حفاظت فرما، ہماری درسگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے سید کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا میں بول والا فرما، تیرے حبیب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی اور مستحکم غلامی عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلاؤ، تیرے نبی کی نسبت کے صدقے ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیری محبت عطا فرما، تیری لو عطا فرما، تیری لقاء عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو بری موت سے اور بری بیماریوں سے بچائے رکھ، پروردگار خاتمہ بالخیر فرما۔ جب وقت اخیر آئے تو تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت عطا فرما، قبر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر آقا کی معرفت عطا فرما، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس کے ساتھ ہم سب کی شفاعت عطا فرما۔ اور پروردگار بالخصوص اس مدرسے مدینہ العلوم کے تمام ذمہ داران محبین اور جو معاونین ہیں ان سب کو دنیا و ما فیہا میں آخرت کی خوب جزا عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔ हेलो हाँ हेलो हाँ जी रख दो सलाम वो खजूरों की चटाई जिस पे उनको नींद आई, अल्लाह अल्लाह मुस्तफाई कंकरों
نے دی گواہی یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ کل اولیاء کا علم دو احمد رضا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ وعلى آلک وأہل بیتک وأزواجک وذریتک وأصحابک یا نبی اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سحل لنا اشکالنا فسحل یا الہی کل صعب بحربت سید الابرار سحل نادی علی المزر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعزتک یا اللہ یا ربی وبنبوتک یا محمد یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام وبولایتک یا علی یا علی یا علی اللہم آہینا على محمد شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاه عنا ولا حرمنا من برکاته في قربه حضرت مولا وبتنا عليه واشرنا عليه واجعلنا في زمرة الكلابة الفاقرة في الدين والدنيا والآخرة يا قطب يا غوث اعظم يا ولی روشن ضمیر بندہام درمان دہام جستور ندارم دستگیر بردری درگاہ والا سائلم اے آفتاب خاطرین شادرہ کن شاد یا پیران پیر شاد یا پیران پیر یا شیخ عبد القادر جیلانی شہد للہ المدد بإذن اللہ مدد کن فی سبیل اللہ باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ Jangan